اللہ رب العزت جل جلالہ عمن والہ نے مسلمان کو یہ حکم دیا ہے تاکہ مسلمان مومن ایسی بات نہ کرے جو بات سن کر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اور جو بات سن کر اللہ کی مخلوق کے اندر بہتر مخلوق انسان ناراض ہو جائے۔ بندہ کبھی بے سوچی سمجھے کوئی بات ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلہ سے بھی زیادہ دوزخ میں جا کر گرتا ہے۔ ایسی بات کرتا ہے جس کی وجہ سے اس آدمی جہنم کے مستحق ہو جاتا ہے، تو جو بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم کرنے یا برائی سے روکنے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے علاوہ انسان کی تمام باتیں اس پر وبال ہے۔ نیکی کا حکم کرنا یا برائی سے روکنا یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے علاوہ انسان کی تمام باتیں اس پر وبال ہے، یعنی پکڑنے کا ذریعہ ہے، اس کو پکڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے دل میں سختی اور بے حسی پیدا ہوتا ہے۔ اسی سے کیا دل میں سختی اور بے حسی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور و آدمی سے زیادہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور وہ آدمی ہے جس کا دل سخت ہو۔ اللہ سے زیادہ دور وہ آدمی ہوتا ہے جس کا دل کیا ہوتا ہے؟ سخت ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تین چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے۔ کتنا چیز ناپسند کیا؟ 3 چیز۔ ایک ہے قیل و قال، ایک بے فائدہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، ادھر ادھر کی قیل و قال، ادھر ادھر کی کیا کرنا؟ باتیں کرنا، بے فائدہ، کوئی فائدہ نہیں۔ 2 آدمی ایک ساتھ میں ہوا، ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، کام کیا ہے؟ کوئی بات یاد آ گیا کر رہا ہے ادھر ادھر کی بات۔ اگر اس وقت اس کو ذکر کی تلقین کرتا، قرآن کریم کی، صحابہ جب آپس میں ملاقات ہوتی ہے ایک دوسرے سے تو ایک دوسرے سے قرآن کریم کی سورت سناتے۔ کیا سناتے تھے؟ قرآن کریم کی سورت۔ دوسری فرمایا دوسری مال کو ضائع کرنا، کیا کرنا؟ ضائع کرنا، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ۔ اور تیسرا وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، زیادہ سوالات کرنا۔ کیا کرنا؟ عمل تو نہیں کرتا لیکن سوالات بہت زیادہ اس کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جس شخص کی 2 رخ ہو، یعنی منافق کی طرح مختلف لوگوں سے مختلف قسم کی باتیں کرے، مختلف لوگوں سے مختلف قسم کی کیا کرے؟ بات کرے۔ ایک آدمی سے ملاقات کیا تو اس سے ایک بات کیا، دوسرے آدمی سے ملاقات ہوا تو اس سے اور ایک بات کیا۔ یہ منافق کی کام ہے، تاکہ آپس میں کیا لگے؟ جھگڑا لگے۔ کسی سے بات ہوا، کسی سے مل گیا تو اس کے خلاف بات کیا، اور جس کے خلاف بات کیا اس کے ساتھ جب ملاقات کیا تو پہلے جس کے پاس اس کے خلاف بات کیا تھا اس کے خلاف اس کے پاس بات کر رہا ہے۔ درمیان میں خود کو بہت تیر ماخا اور بہت سمجھدار سمجھتا ہے۔ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ قیامت کا دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوگی۔ کتنا زبان ہوگا؟
کیونکہ وہ جھگڑا لگاتا تھا نا اور مختلف باتیں کرتے تھے، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں کیا ہوگا؟ دوزخ کا کتنا آگ ہوگا؟ 2 زبانیں ہوگی آگ کا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے کہاں داخل کر دے؟ جنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، من آمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ۔ پھر فرمایا وقل خیرن، اور بھلی بات کہو، سچی بات کہو، صحیح بات کہو۔ یکتب لک ولا تقل شرا فیکتب لک علیک، تمہارے لیے اجر لکھا جائے گا۔ اگر بھلی بات کہو، اچھی بات کہو تو تمہارے لیے کیا لکھا جائے گا؟ اجر۔ اور بری بات نہ کہو تو تمہارے لیے، اگر بری بات نہ کہو، اگر بری بات کہو تو تمہارے لیے گناہ لکھا جائے گا، لیکن بری بات نہ کہو۔ اگر بری بات کر لیا تو تمہارے لیے کیا لکھا جائے گا؟ گناہ لکھا جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم لوگ اپنی بارے میں مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو۔ کتنا چیز؟ 6 چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنی بارے میں مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ کیا لیتا ہوں؟ جنت دینے کی، جنت دلانے کی ذمہ داری۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بولے تو جھوٹ نہ بولو، جب تم میں سے کوئی بولے تو جھوٹ نہ بولے۔ اذا حدث احدکم فلا یکذب، جب تم میں سے کوئی بولے تو جھوٹ نہ بولے۔ واذا وعد فلا یخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، کسی سے وعدہ کیا ہے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ واذا اؤتمن فلا یخن، جب کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، جب کسی کے پاس کیا رکھی جائے؟ امانت، تو کیا نہ کرے؟ خیانت نہ کرے۔ وغضوا ابصارکم، اور اپنی نگاہ کو نیچے رکھو، اپنی نگاہ کو نیچے رکھو۔ وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم، اور اپنی نگاہ کو نیچے رکھو، یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے منع فرمایا گیا ہے ان پر نظر نہ پڑے، جن چیزوں کو دیکھنے منع فرمایا ہے ان پر نظر نہ پڑے۔ کسی کو برائی دیکھنا، کوئی بیگانہ لڑکی وغیرہ دیکھنا، جس سے منع ہے، جس کو دیکھنا حرام ہے۔ واحفظوا فروجکم، اپنے ہاتھوں کو، وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو ناحق مرنے وغیرہ سے روکے رکھو۔ وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو ناحق مرنے یا ہاتھوں کو غلط استعمال سے روکے رکھو۔ واحفظوا فروجکم، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی کیا کرو؟ حفاظت کرو۔ کتنا کہا؟ 6 نصیحت فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنا نصیحت؟ 6 نصیحت۔ ایک، جب تم میں سے کوئی بولے تو جھوٹ نہ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ دوسرا نمبر۔ تیسرا نمبر کیا فرمائی؟ جب کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو اسے خیانت نہ کرے۔ پھر 4 نمبر بتایا اپنی نگاہ کو نیچے رکھو، یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے منع فرمایا گیا ہے ان پر نظر نہ پڑے۔ 5 نمبر فرمایا اپنے ہاتھوں کو ناحق مرنے وغیرہ سے روک کے رکھو، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو تاکہ وہ ناحق کہاں بھی استعمال نہ ہو۔ 6 نمبر ہے
وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری 6 جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ نہیں بولنا ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات زیادہ بولنا ہے، ذکر زیادہ کرنا ہے، بےہودہ ادھر ادھر کی بات سے اور بےہودہ سوال سے، بےہودہ کاموں سے اپنے آپ کو جتنا دور میں رکھے گا اتنی ایمان، اتنی عمل مضبوط ہوگا، ورنہ زبان دو رخ کا ہوگا تو قیامت کے میدان میں آنکھ کی 2 زبانی ہوگی، اور جو بات کہا جائے گا اسے گناہ لکھا جائے گا۔ اسی لیے زبان کی گناہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، جو آپ لوگ سنا ہے حدیث مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اپنی زبان کی کیا کرنا؟ حفاظت کرنا۔ زبان کی کیا حفاظت؟ یہ صرف زبان کا نہیں بتایا، آنکھ کی بھی بتایا، ہاتھ کی بتایا، دل کی بھی بتایا، یعنی ہر چیز کی حفاظت ہو۔